ایسا لفظ لانچ کیا گیا کہ جو افکار و نظریات و خیالات تو وہی والے رکھے جو شیعہ کے افکار و نظریات ہیں، لیکن لفظ بدلا ہوا ہو، تو لفظ مولائیت کو لانچ کیا گیا۔ مولائیت کے نام پر جن سنیوں کا شکار کیا جائے، دوسرے مرحلے میں ان کو پھر صحابہ کرام کی بارگاہ اور خصوصاً شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی بارگاہ کا گستاخ بنایا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے ایمانی بھائیوں، آج ایک بہت ہی اہم موضوع پر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ پچھلے چند سالوں کا جائزہ لیجئے تو ایک چیز آپ کو بڑی صاف نظر آئے گی کہ ہم سنیوں کے درمیان لفظ مولائی اور مولائیت کو رائج کرنے پر بڑا زور دیا جا رہا ہے۔ کیا یہ محض ایک اتفاق ہے یا کچھ اور ہے؟ یہ محض اتفاق نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑی سازش اور بہت ہی خطرناک منصوبہ اس کے پیچھے کار فرما ہے۔ اگر آپ سنی اور شیعہ معاشرے کا جائزہ لیجئے تو آپ کو صاف نظر آئے گا کہ جب سنی اور شیعہ کے درمیان اختلافات ہوئے تو یہ اختلافات اس قدر زور پکڑ گئے اور اتنے شدید قسم کے اختلافات ہوئے کہ دونوں طرف سے ہر ایک کا بائیکاٹ کیا گیا۔ سنیوں نے شیعوں کا بائیکاٹ کیا اس اعتبار سے کہ یہ صحابہ کرام کی بارگاہ کے گستاخ ہیں، سرکار صدیق اکبر، سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کو، ام المؤمنین سیدہ عائشہ کو یہ لوگ نہیں مانتے ہیں، یہ گستاخ ہیں، ان کا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ نہ تو ان کے پیچھے نماز سنیوں کے یہاں پڑھنی جائز ہے، موت، مٹی، شادی، بیاہ، ان تمام چیزوں میں بائیکاٹ کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے شیعوں نے بھی سنیوں کا مکمل بائیکاٹ کر دیا۔ انہوں نے اس اعتبار سے کہ اہل بیت سرکار مولائے کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے خیال کے مطابق جو ان حضرات کے دشمنان ہیں کہ سنی ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے تعلق رکھتے ہیں، اس اعتبار سے انہوں نے سنیوں کا بائیکاٹ کیا اور ہر سطح پر بائیکاٹ کر دیا کہ نہ تو ان کے یہاں شادی ہو سکتی ہے، نہ ان سے کسی قسم کا تعلق رکھا جا سکتا ہے، اور نہ ہی ان کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو جو یہ دونوں کے درمیان اختلافات ہوئے، اس بڑے پیمانے پر ہوئے کہ دونوں طرف سے ہر ایک نے دوسرے کا مکمل بائیکاٹ کر دیا، اور یہ بائیکاٹ کرنا اس انداز میں ہوا کہ ایک جاہل سے جاہل سنی، وہ بھی یہ جانتا ہے کہ جو شیعہ ہے یہ شیعہ صحابہ کرام کی بارگاہ کے گستاخ ہوتے ہیں، ان سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ ایک جاہل سے جاہل شیعہ وہ یہ جانتا ہے کہ سنیوں سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ ان کے خیال کے مطابق جو مولائے کائنات اور اہل بیت کے دشمن ہیں، سنی ان سے محبت کرتا ہے۔ تو دونوں کے درمیان اختلافات شدید ہو گئے، اور جاہل سے جاہل سنی بھی اور جاہل سے جاہل شیعہ بھی ان اختلافات کو بخوبی جانتا ہے۔ تو ایسے حالات میں اب سنیوں کے درمیان شیعت بنام شیعت کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہے۔ شیعت کو شیعت کے نام پر نہیں فروغ دیا جا سکتا، سنیوں کو شیعت کے نام پر شیعت کی طرف نہیں لایا جا سکتا ہے۔ لفظ شیعت سنیوں کے یہاں نہایت ناقابل قبول، کسی بھی صورت سنی اس لفظ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے ایک ایسا لفظ لانچ کیا گیا کہ جو افکار و نظریات و خیالات تو وہی والے رکھے جو شیعہ کے افکار و نظریات ہیں، لیکن لفظ بدلا ہوا ہو، تو لفظ مولائیت کو لانچ کیا گیا۔ یہ ایسا لفظ ہے کہ جس کو بظاہر یہ رنگ دیا گیا کہ یہ لفظ حب اہل بیت، حب مولا علی، حب سیدہ فاطمہ کو ظاہر کرنے کے لیے ہے، لیکن پس پردہ یہاں پر دوسرے اغراض اور دوسری باتیں کار فرما تھیں۔ بظاہر یہ شو کیا جانے لگا کہ یہ جو لفظ ہے یہ اہل بیت کی محبت کا ترجمان ہے، یہ جو لفظ ہے یہ سرکار مولا علی کو مولا ماننے کا ترجمان ہے، لیکن یہ ظاہر کیا گیا، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ حقیقت میں جس خطرناک منصوبے کے تحت اور خطرناک سازش کے تحت اس لفظ کو سنیوں کے درمیان لایا گیا اور بڑے پیمانے پر اس کو فروغ دینے کی کوشش کی گئی، اور آج بھی مختلف پلیٹ فارم سے اس لفظ کو سنیوں کے درمیان رائج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر آپ سوشل میڈیا پہ نظر رکھتے ہیں تو سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑے بڑے لوگ، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، آپ کو ملیں گے کہ بہت سارے لوگ اس لفظ کو سنیوں کے درمیان فروغ دینے میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے ایک مولائی سو پہ بھاری، اس سے پہلے کہا جاتا تھا یا سنا جاتا تھا کہ ایک بہاری سو پہ بھاری یا ایک مداری سو پہ بھاری،
لیکن ایک نیا نعرہ آیا کہ ایک مولائی سو پہ بھاری، اور یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ۔ اس لفظ کو بڑے بھاری بھرکم انداز میں سنیوں کے درمیان رائج کرنے کی کوشش کی جانے لگی، اور شو یہ کیا جانے لگا کہ اس لفظ کا مطلب یہ ہے کہ یہ حب اہل بیت کا ترجمان ہے۔ مگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک خاص خطرناک سازش اور منصوبے کے تحت یہ لفظ سنیوں کے درمیان رائج کیا گیا، اور وہ جو منصوبہ اور پلان ہے وہ 3 مرحلوں میں مکمل ہوتا ہے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس لفظ کو رائج کیا جائے جو ایک خاص نظریے اور خاص فکر کا ترجمان، اور وہ خاص نظریہ اور فکر یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو مولائی کہیں اور جو مولائیت سے جڑیں تو ان کو سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے تعلق سے اس قدر تیار کیا جائے کہ صرف اور صرف حب علی کا ہی اس کو جام پلایا جائے، اور اس کو یہ احساس دلایا جائے کہ جو کچھ ہیں وہ صرف حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ان کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ سرکار مولا علی کی افضلیت کی طرف اس کو لے کر کے آیا جائے کہ سرکار مولا علی جو ہیں یہ تمام صحابہ کرام سے افضل ہیں، سرکار مولا علی جو ہیں شیعوں کا عقیدہ چونکہ یہ بھی ہے کہ وہ تمام انبیاء کرام سے بھی افضل ہیں، تو ہم اپنے سنی معاشرے کے اندر بھی باضابطہ اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں۔ اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کچھ دن پہلے کچھ لیٹرز وغیرہ اس طرح کے جاری ہوئے تھے جس میں اس بات کی صراحت کی گئی تھی کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تمام صحابہ میں افضل ہیں۔ یہ پہلا اسٹیپ ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے کہ سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے افضل قرار دیا جائے، اور اس نظریے کو سنیوں کے درمیان رائج کیا جائے، اور سنیوں کو یہ بتایا جائے کہ تمام صحابہ میں سب سے افضل حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ حضرت مولا علی سے محبت، سیدہ فاطمہ سے محبت، حسنین کریمین سے محبت، اس انداز میں محبت کو ظاہر کیا جائے اور اس انداز میں دکھایا جائے کہ جو کچھ ہیں یہی حضرات ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی کچھ نہیں ہے۔ جب اس نظریے کا ایک سنی قائل ہو جائے اور جب اتنا مان لے تو پھر دوسرے مرحلے میں اس کو صحابہ کرام کی بارگاہ کا بے ادب اور گستاخ بنایا جائے، اس اعتبار سے کہ مثلا ان کے خیال کے مطابق سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت غصب کر لی، کہ خلافت کے مستحق تو حضرت علی تھے، لیکن ابو بکر نے جبراً مولا علی سے خلافت چھین لی اور عمر نے ان کا ساتھ دیا۔ اور مثلا کہ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بڑی زیادتیاں کی ان لوگوں نے، بلکہ شیعوں کے یہاں تو قسمیں کھا کر کے یہ بات کہی جاتی ہیں، اور انشاءاللہ اس بات کو ہم دوسری اپنی نشست میں بیان کریں گے۔ ان کے یہاں کتابوں میں صراحت کے ساتھ لکھا ہے اور زور دے کر کے کہا جاتا ہے کہ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کیا۔ ان کی کتابوں میں، ان کے جلسوں میں، ان کے پروگرام میں باقاعدہ یہ بات برملا کہی جاتی ہے، کھلے عام کہی جاتی ہے۔ تو مولائیت کے نام پر جن سنیوں کا شکار کیا جائے، دوسرے مرحلے میں ان کو پھر صحابہ کرام کی بارگاہ اور خصوصاً شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی بارگاہ کا گستاخ بنایا جائے۔ تیسرے مرحلے میں کہ حضرت علی کی افضلیت کا قائل ہو گیا، پھر علی کی محبت میں گستاخ صحابہ کا شکار ہو گیا، اس اعتبار سے کہ علی پر ان لوگوں نے ان کے خیال کے مطابق ظلم کیا۔ پھر تیسرے مرحلے میں اس کو اس بات کی طرف لایا جائے کہ ابو حنیفہ جو تھے یہ تو ایک غلام تھے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت زید بن امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ تو غلام تھے، تو کب تک کہ غلاموں کی پیروی کرتے رہو گے؟ جو ان کے آقا تھے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی پیروی کرو، یعنی فقہ حنفی چھوڑ کر کے فقہ جعفری کی طرف آ جاؤ۔ یہ جو میں 3 اسٹیپس ان کے بیان کر رہا ہوں، اس لفظ مولائیت کے پس پردہ، یہ میں ہوا میں تلواریں نہیں چلا رہا ہوں، باضابطہ ابھی محدود پیمانے پر مگر ان تمام چیزوں کا مشاہدہ ہو چکا ہے۔ ایک گروپ میں، واٹس ایپ گروپ میں ایک شخص نے، میں گروپ کا نام نہیں لوں گا، ایک مفتی صاحب سے فتویٰ کیا گیا، میں ان کا بھی نام نہیں لوں گا، اور مستفتی جو ہے وہ اپنے آپ کو مولائی کہتا ہے، اور اس مستفتی نے اس فتوے میں اس بات کا اعتراف کیا کہ میں نے حضرت سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کو زنانہ ایمان کہہ دیا، کہ ان کا ایمان زنانہ تھا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں
کہ کیا وہ اتنا بڑا ادیب ہے کہ بے ساختہ اس طرح کے معنی خیز جملے اس کی زبان پر جاری ہو جاتے ہیں؟ نہیں میرے بھائی، یہ لفظ دوسروں کا دیا ہوا ہے، بنام مولائیت اس تک پہنچایا گیا ہے، اور وہ حب اہل بیت میں اس قدر اپنے آپ کو گرویدہ سمجھ رہا ہے کہ اب ان کے خیال کے مطابق سرکار فاروق اعظم نے اہل بیت پر ظلم کیا، تو اب وہ سرکار فاروق اعظم کی بارگاہ میں اس انداز میں گستاخی کر رہا ہے کہ ان کے ایمان کو زنانہ کہہ رہا ہے، معاذ اللہ رب العالمین، اور وضاحت یہ کر رہا ہے کہ ان کا جو ایمان تھا وہ ان کے بہن کے مشورے پر یا ان کی بہن کی کوششوں سے۔ بالکل غلط بات ہے، بہن نے کوئی کوشش نہیں کی فاروق اعظم ایمان لے آئیں، بلکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن کریم کے کچھ اوراق پڑھے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، تو یہ آیتیں ان پر اس انداز میں اثر انداز ہوئیں کہ ان آیتوں کے اثر سے وہ باہر نہیں نکل پائے اور سرکار کی بارگاہ پاک میں جا کر کے ایمان قبول کیا، تو ان کا ایمان قرآن آنا تھا۔ تو میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ محدود پیمانے پر بارگاہ شیخین میں گستاخیوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے لفظ مولائیت کے نام پر۔ اس کے بعد یہ جو فقہ جعفری کی میں بات کر رہا ہوں، محدود پیمانے پر باضابطہ فقہ جعفری سے استدلال ہونے لگا ہے۔ کچھ میں نہیں نام لینا چاہتا ہوں، کچھ لوگوں نے باضابطہ استدلال شروع کر دیا ہے جو اپنے آپ کو مولائیت کا علم بردار اور مولائی کہتے ہیں۔ تو یہ جو لفظ مولائی اور مولائیت ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہے، بہت بڑے سازش کے تحت اس لفظ کو سنیوں کے درمیان رائج کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم پہلے مرحلے میں اہل بیت کی محبت کا قائل کریں گے، افضلیت علی کا قائل کریں گے، دوسرے مرحلے میں بارگاہ صحابہ کا گستاخ بنائیں گے، اور تیسرے مرحلے میں ہم اس کو فقہ جعفری کی طرف لے آئیں گے، اور اس طرح سے جو ہمارا منصوبہ ہے سنی کو شیعہ بنانا، وہ ہمارا منصوبہ پائے تکمیل کو پہنچ جائے گا اور ہم سنیوں کو شیعہ بنا لیں گے۔ اے میرے بھائی، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہر سنی سرکار مولائے کائنات سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہے، ہر سنی محبت کرتا ہے، لیکن یہ جو حسنین کریمین کی محبت، اہل بیت کی محبت، سرکار مولائے کائنات کی سیدہ فاطمہ کی محبت، لفظ سنیت کے اندر یہ سب شامل ہیں، کیونکہ سنیت نام ہے مولائیت پلس صدیقیت پلس فاروقیت پلس عثمانیت حسینیت، ان سب کے مجموعے کا نام سنیت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، جو سنی ہوتا ہے وہ صدیقی اور ابو بکری بھی ہوتا ہے، سنی فاروقی اور عمری بھی ہوتا ہے، سنی عثمانی بھی ہوتا ہے، اور سنی علوی حیدری اور مولائی اور حسینی بھی ہوتا ہے۔ سنیت کے اندر یہ سب شامل ہیں۔ تو ہم تنہا کسی ایک صحابی کو نہیں لے کر کے چلتے ہیں، بلکہ ہم تمام صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہر سنی تمام اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ دوسری بات، جو حضرات اپنے آپ کو مولائی کہتے ہیں یا مولائیت کی طرف جا رہے ہیں، میں خصوصاً ان کی توجہ چاہتا ہوں۔ آپ تمام اپنے اکابر اور اپنی خانقاہوں کا جائزہ لے لیجئے، آپ اکابر مارہرہ کو لے لیجئے، مارہرہ مطہرہ کے جو اکابر ہیں ان کو آپ دیکھیے، کچوچا شریف کے جو اکابر ہیں ان کو دیکھیے، بلگرام شریف کے اکابر کو دیکھیے، پھپھون شریف کے اکابر کو دیکھیے، آپ بریلی شریف کے اکابر کو دیکھیے، مکن پور شریف کے اکابر کو دیکھیے، ان تمام اکابر کو دیکھیے، اور ہم کو کہیں دکھا دیجئے کہ کبھی کسی نے، چاہے وہ صاحب البرکات ہوں، چاہے وہ سرکار قبلہ عالم ہوں، اور چاہے وہ سرکار کچوچا ہوں، کبھی کسی نے اپنے آپ کو مولائی کہا ہو۔ ان حضرات نے ہمیشہ اپنے آپ کو سنی کہا، کیونکہ سنیت کے اندر یہ تمام چیزیں شامل ہیں، حب اہل بیت، احترام صحابہ، یہ سب شامل ہے۔ تو ان حضرات نے ہمیشہ اپنے آپ کو سنی کہا، لہٰذا آپ یہ جو نیا لفظ بد مذہبوں کی طرف سے ہمارے درمیان رائج کیا جا رہا ہے، اس لفظ کی زد سے اپنے آپ کو بچائیے، اور آپ اپنے آپ کو ہمیشہ سنی کہیے۔ مولائی اور مولائیت ان چیزوں سے بالکل اپنا تعلق ختم کر لیجئے۔ اس کے بعد میں اپنے علماء اہل سنت سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر کسی پیر کے کچھ مریدین اگر منحرف ہو رہے ہیں اور اس طرح کی بکواس ان کی زبانوں پر آنے لگی ہے، تو اس اعتبار سے آپ ان کا بائیکاٹ نہ کر دیجئے کہ اس کا تو اب سنیت سے تعلق نہیں رہ گیا، یہ تو گمراہیت کی طرف چلا گیا۔ نہیں میرے بھائی، اگر ایک جاہل اور گمراہ پیر کچھ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس بنیاد پر ہم اپنے ان لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے کہ ان لوگوں کا تعلق اس جاہل پیر سے ہے، وہ اس پیر کا مرید بعد میں ہوا ہے، ہمارا ایمانی بھائی پہلے ہے۔ تو ہم اس کے ایمان کی حفاظت کی مکمل کوشش کریں، اور ہم اس کو شیخین کریمین کی محبت کا جام پلائیں۔
اگر ان کی محبت میں ہم نے اس کو پختہ کر دیا، اور شیخین کریمین کا مقام تو وہ ہے، قرآن سے ثابت، حدیث سے ثابت، احادیث صحیحہ ان کے فضائل میں موجود ہیں، تو شیخین کریمین کی محبت کا جام پلایا جائے، ان کی عظمت اور بزرگی اور برتریت کا احساس دلایا جائے، اور جو اہل سنت کا موقف ہے کہ جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت ہے۔ سب سے افضل انبیاء کے بعد صدیق اکبر، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، ہر خطبے کے، جمعے کے خطبے میں یہ بیان کیا جاتا ہے، تو اس کو لوگوں کو بتائیے بھی کہ جمعے کے خطبے میں یہ جو بیان کیا جاتا ہے یہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ ان کے بعد سرکار فاروق اعظم، پھر سرکار مولا کائنات، اس کے بعد سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فضیلت کی ترتیب ہے۔ اس بات کا عوام اہل سنت کو احساس دلایا جائے۔ دوسری چیز اور کہ ہمارے جو جلسے ہوتے ہیں جہاں وہاں نعرہ حیدری لگایا جاتا ہے، وہیں پر نعرہ صداقت بھی بلند کیا جائے، نعرہ عدالت بھی بلند کیا جائے، نعرہ سخاوت بھی بلند کیا جائے، تاکہ لوگوں کے دل میں مولا علی کی محبت کے ساتھ ساتھ ان حضرات کی محبت بھی جاگزی ہو، اور کوئی بھی گندا پروپیگنڈا اور سازش ان کے دلوں کے اندر شیخین کریمین اور صحابہ کرام کی عداوت ان کے دلوں کے اندر نہ داخل کر سکے، بلکہ ان کے دل صحابہ کرام کی محبت اور ان کے احترام کے ساتھ لبریز رہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کو راہ حق پر قائم فرمائے، اہل بیت کی محبت اور صحابہ کرام کا احترام عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔